آج ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا باتیں کہی ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں، اور اب کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے آج عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام، بشرا بی بی پہ جو پراپوگنڈا کیا گیا، بشرا بی بی پہ جو باتیں کی گئیں، آج عمران خان نے اس کا واضح طور پہ جواب دے دیا ہے۔ آج عمران خان نے بشرا بی بی کے حوالے سے کیا بات کہی ہے، اور اس کے علاوہ مذاکرات، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے، مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کیا باتیں کہی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آج سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہوا، سپریم کورٹ میں جو ایشو اٹھا، جو ایک آئینی بینچ بنایا گیا، جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو بنایا گیا، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلی سرکار تھی، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بائیڈن کی سرکار تھی، جو بائیڈن کی حکومت تھی، جو بائیڈن نے ہی اس پاکستان میں رجیم چینج کی۔ اس پاکستان میں ایک رجیم چینج ہوتی ہے۔ عمران خان نے اس طرح ایک لیٹر لہرایا تھا، اور اس طرح لیٹر لہرا کر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میری حکومت گرانے کے خلاف، میری حکومت گرانے کے لیے سازش ہو رہی ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد رجیم چینج ہو جاتی ہے، تحریک انصاف کے لوگ لوٹے بن جاتے ہیں، اور آج وہ کہاں پر ہیں یہ بھی ضرور سوچیے گا۔ راجہ ریاض جیسے لوگ آج وہ سب دفن ہو چکے ہیں، پرویز ہٹک جیسے لوگ آج وہ سب دفن ہو چکے ہیں، تو لوٹے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت گرا دی جاتی ہے۔ پھر تجربہ کاروں نے ایک تجربہ کیا، 1.5 سال دی حکومت شہباز شریف کو، جو شہباز شریف نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا، جو شہباز شریف نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا، مزدوروں سے مزدوری چھین لی، تاجروں سے ان کا کاروبار چھین لیا، محنت کشوں سے محنت چھین لی۔ اس کے علاوہ ہر ادارے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن جو ہے وہ ابھی تک عروج پہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ووٹ ہو جاتے ہیں، 8 فروری کا الیکشن ہوتا ہے، اور جب 8 کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر اسی اداروں نے انہوں نے مداخلت کی، اور کن کو بٹھایا؟ فارم 47 والوں کو۔ کن کو بٹھایا؟ کہ جن پہ 1.5 سال تجربہ کیا گیا تھا، جو پاکستان میں جنہوں نے 3 باریاں لے لی تھیں، ان کو بٹھایا گیا۔ اور جب ان کو بٹھایا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے اس پنجاب کا حال، اس پاکستان کا حال، اس پاکستان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اس پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں عمران خان کی، کیونکہ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں تو ٹرمپ اس ٹائم امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، وائٹ ہاؤس میں وہ آ چکے ہیں، حلف برداری کی تقریب ہو چکی ہے۔ ٹرمپ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 9 سال انتہائی کرپٹ اور بدکردار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ پھر عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ ملک ہمارا ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ ٹرمپ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی، پاکستان کی حکومت میں عمران خان کو جیل ڈال میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے، عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور ساری عوام کے سامنے حقیقت سامنے آ چکی ہے، کس طرح حاجہ اسف جیسے گھٹیا لوگوں کو، کس طرح حاجہ اسف جیسے لوگوں کو جو 60,000 سے ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا گیا۔ ایک طرف میڈیا پہ چل رہا ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، اور مارجن کوئی 1,000 2,000 کا نہیں ہے، بلکہ 50,000 60,000 کا ہے۔ آج ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 9 سال اس اسٹیبلشمنٹ کا، انتہائی کرپٹ اور بدکردار اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا، اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دیا، اور پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے۔ اگر ہم ٹرمپ کی اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام نے ووٹ دیا، پاکستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، ہر جگہ یہی ہوا ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تھی الیکشن میں، پاکستان نے اس کے خلاف ووٹ دیا، پاکستانی عوام نے، لیکن پھر بھی فارم 47 والوں کو جتوا دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان ہے اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان نے ایک تو مذاکرات کے حوالے سے کہہ دیا ہے کہ یہ آخری ہفتہ ہے، اگر تو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اپوزیشن کے حوالے سے اسد قیصر صاحب نے اعلان کیا ہے۔ اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک لائنس بنے گا جس میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہوں گی، اور تمام اپوزیشن کی جماعتیں مل کر احتجاج کریں گی، سڑکوں کے لیے نکلیں گی، اور پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی عوام کو اس پہ راضی کیا جائے گا، اس پہ کمپین کی جائے گی کہ نکلنا ہے پاکستان کے لیے، نہ کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے لیے نکلیں، بلکہ پاکستان کے لیے نکلنا ہے۔ یہ پیغام دیا گیا کس کی طرف سے؟ اسد قیصر کی جانب سے۔ اب میں بات کرتا ہوں بشرا بی بی کے حوالے سے، جو آج عمران خان نے پیغام دیا۔ عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی میری کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے، اور بشرا بی بی پہ جو پراپوگنڈا کیا گیا،
کچھ ٹاؤٹ صحافیوں کی جانب سے، کچھ گندے صحافیوں کی جانب سے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس رجیم میں دو چہرے سامنے ہیں، ایک جو گلیز چہرے ہیں، دوسرے چہرے جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا. تو ان ٹاؤٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. کچھ ٹاؤٹ صحافیوں میں جیسا کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی کے خلاف کمپین کی گئی، بشریٰ بی بی کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چلائی گئی. آج عمران خان نے ڈیلا دل سے پیغام دیا کہ بشریٰ بی بی میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت ہے جو انہوں نے ثابت کیا ہے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اعصاب میں مجھ سے زیادہ مضبوط نکلی ہیں. یہ آج عمران خان نے انہیں اپریشیٹ کیا کیونکہ اکٹھے تھے اور بشریٰ بی بی کو یہ کہا گیا. بشریٰ بی بی کی جو عمران خان نے باتیں کہی ہیں، آج تمام لوگوں کے پراپیگنڈے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں سپریم کورٹ کی. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہوا، سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو آج کیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں لائے بغیر ہی کمیٹی اجلاس کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں آج یہ انکشاف ہوا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین نے جو اسی کمیٹی کے جو تیسرے جج ہیں جن کا نام جسٹس منصور علی شاہ ہے، جن کو چیف جسٹس بننا تھا لیکن آئینی ترمیم ہو گئی تو چیف جسٹس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جسٹس یحییٰ افریدی بن گئے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں لائے بغیر ہی کمیٹی نے اجلاس کر کے کیس جو ہے اس سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، جو ایک سراسر زیادتی ہے. اور پھر ایڈیشنل رجسٹرار کو بھی طلب کیا گیا، انہیں نوٹس دیا گیا ہے. اب میں جو سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں کوئی بھی کیس جاتا ہے، اگر لوئر کورٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے انصاف ملے گا، یہاں پلڑے جو ہیں وہ برابری کی سطح پہ ہیں، میں یہاں سے انصاف ملے گا. لیکن یہاں سے انصاف کیا ملنا ہے، یہاں کی ججز ہی سہولت کاری کر رہے ہیں. آج میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج ان تمام لوگوں نے اس سپریم کورٹ جسے انصاف کے لیے سمجھا جاتا تھا کہ یہاں سے انصاف ملے گا، آج اس کو بھی تباہ کر دیا ہے. سپریم کورٹ بھی تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن حالات چینج ہوں گے جیسا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اب تمام انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چینج ہوگی، اب تمام جو محکموں میں جو تمام لوگ ہیں وہ چینج ہوں گے. امید ہے بہتری ہوگی. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.